کہ یہ جو ہے یہ چائنیز ورژن آ جائے گا، یا چائنیز بزنس پہ چھا جائیں گے، یا امریکہ جو ہے اس کی وہ جنگ شروع کر دے گا، یا کچھ نہیں ہوگا، یہ بیٹھے بیٹھے ختم ہوں گے۔ انہوں نے کتنے ظلم کیے ہیں اس دنیا میں، اور یہ کون کون ہیں ان کے اعلیٰ کار ان کے ساتھ دینے والے، ان کے جو کیا کہتے ہیں اس کو، الائز جو ہیں، یہ کوئی نہیں بچے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو کرونا کے نام کی جو لاٹھی اٹھائی ہے، اب انہوں نے ظلم کرنے والوں کو جو ہے وہ روک دیا ہے، مفلوج کر دیا ہے، ظلم کرنے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ اور یہ جو ہیں یہ کوئی نہیں بچے گا، اتنا ظلم ہوا ہے، اور اتنا یہ مظلوم کی آہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے کہا ہے کہ وہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ بابا میاں کہنے لگے کہ ایک مظلوم ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن اس پہ ظلم ہوتا ہے، ظلم سہتا ہے، اور ایک ظالم ہے جو ہے تو مسلمان لیکن ظلم کرتا ہے، تو اللہ کس کا ساتھ دے گا؟ اللہ مظلوم کا ساتھ دے گا۔ وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، اگر وہ رزاق ہے تو سب کے لیے رزاق ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون مجھے مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں۔ وہ رب العالمین ہے، وہ پورے عالم کا پالنے والا ہے۔ وہ یہ دیکھ کے نہیں پالتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مجھے مانتا ہے نہیں مانتا ہے، مسلمان ہے کہ نہیں۔ اور مسلمان بھی کیا ہیں ہمارے، ہم اگر اپنے آپ کو، مسلمانوں کی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ 99% مسلمان وہ ہیں جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے مسلمان ایوری انڈیویجول۔ اچھا، اور جو پریکٹس مسلمان ہیں، مطلب دو قسم، بلکہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ تو یہ کہنے لگے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کافر بھی صادق اور امین مانتے تھے، لیکن یہ کہ وہ جو ہیں وہ پھر بھی کافر تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صادق اور امین ضرور مانتے تھے، لیکن وہ جو کہتے تھے اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ کافر ہیں۔ آپ کی بھلے کوئی بھی بلیو ہو، اگر آپ بلیو کرتے ہیں یو آر اے بلیور، اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، آپ بلیور ہیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ کافر ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی صادق و امین مانتے تھے کہ یہ سچ بولتے ہیں، یہ صحیح بات کرتے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کافر اس لیے ہوئے کہ وہ اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو ہم جو مسلمان آج کل ہیں، 99% تو وہ مسلمان ہیں ہم جو کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اس لیے مسلمان ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہی مسلک ہم نے اپنا لیا جو ہمارے ماں باپ کا تھا، اسی پہ چل رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں، اور اسی کے لیے ہم جتنا تھوڑا بہت اپنے ڈیفنس کے لیے اور تھوڑا بہت جو ہے وہ دوسرے کے لیے آفنس کے لیے کچھ چیزیں سیکھ لیں، اور اس پہ جو ہے وہ بحثا کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ مطلب فرض کیجئے کہ یا تو ہم انڈیویجولی، یا تو ہم بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں، یا ہم جو ہیں وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، یا ہم وہابی ہیں، یا ہم جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں یا آغا خانی ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ انڈیویجولی ہم اتنے اس میں پھیلے ہوئے، ہم اگر آپ گروپ لے لیں تو بھائی
تبلیغی جماعت کا اسلام، جماعت اسلامی کا اسلام، اور مطلب ہر ایک کا اپنا ایک اسلام ہے. اگر آپ ملکوں میں چلے جائیں تو سعودی عرب کا اسلام، یا یہ پاکستان کا اسلام، ایران کا اسلام، ترکی کا اسلام، یعنی ایک تو ہے ہی نہیں بھائی. میں نے ایک بزرگ سے پوچھا، میں نے کہا اگر پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ 70 72 73 فرقے ہو جائیں اور اس میں سے ایک فرقہ جو ہوگا وہ سیدھے راستے پہ ہوگا. لیکن میں تو دیکھتا ہوں کہ یہاں تو ہر فرقہ جو ہے بڑا ترقی کر رہا ہے، بڑا فلرش کر رہا ہے، روزانہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کے جشن میں بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہاں تو اگر کوئی صحیح فرقہ ہوتا وہ ترقی کرتا، باقی تو کیا وجہ ہے کہ یہ سارے فرقے جو ہیں یہ اتنی ترقی کر رہے ہیں؟ تو ہم بزرگ نے فرمایا کہ ہر فرقہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت زندہ کیے ہوئے اس لیے فلارش کر رہا ہے. وہ بڑے آدمیوں کی، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے. اب وہ ہمارے بہنوئی مرحوم ہارون بھائی کہنے لگے کہ امریکہ میں آج کل بہت اسلام پھیل رہا ہے. میں نے ان سے پوچھا کون سا والا اسلام؟ وابیوں کا اسلام پھیل رہا ہے، تبلیغی جماعت کا اسلام پھیل رہا ہے، شیعوں کا اسلام پھیل رہا ہے، مطلب کون سا اسلام پھیل رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ والا اسلام نہیں پھیل رہا جو کہ ان 73 اسلاموں میں سے سب سے بہتر راستہ ہے، تو پھر تو ہم تو غلط چیز پھیلا رہے ہیں. ابھی تابعین نے صحابہ کرام سے پوچھا، تابعین سے پوچھا کہ صحابہ کرام کیسے تھے. صحابہ کرام ان کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کرام کو دیکھا. اور تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے تابعین کو ایمان کی حالت میں دیکھا. تو تابعین نے تابعین سے پوچھا کہ صحابہ کیسے تھے. تو تابعین نے ان کو جواب دیا کہ اگر تم ان کو دیکھ لیتے تو مجنون سمجھتے، اور وہ تمہیں دیکھ لیتے تو کافر سمجھتے. اب صحابہ کرام اور تابعین کے بیچ میں، یا تابعین کا جو اگر سال گنے جائیں تو 200-250 سال ہوں گے. جب 250 سالوں میں صحابہ کرام کو تابعین مسلمان ہی نہیں نظر آ رہے تھے، تو 1400 سال بعد کیا حال ہو گیا ہوگا مسلمان. اب تو ہم وہ اسلام اپناتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے. تو اب ہمارے ایک بزرگ فرما گئے ہیں کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب دوبارہ سے بتانا پڑے گا وہ اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. کون بتائے گا؟ اللہ ہی بتائے گا. اور یہ اٹھا لی اللہ تعالیٰ نے لاٹھی. بہت ہو گیا، بہت ظلم ہو گیا، بڑی زیادتی ہو گئی. اب نہیں ہوگا ظلم. اب یہ کرونا جو ہے یہ سارا حساب کتاب کر دیا. سب جو ہیں وہ اپنا پتہ دیکھ لیں گے سب کہ میرا تعلق جو ہے وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہے یا ظلم سہنے والوں میں سے. یہ فرق جو ہے یہ سامنے آ جائے گا، اور یہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے. اور اس کے جو بھیانک قسم کے جو ہیں وہ نتائج ہیں، اور اس سے کوئی بچے گا نہیں. کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی پیسے والا ہو، کتنا ہی جو ہے سپر پاور ہو، یا یہ کوئی نہیں بچے. ظالم تو اب گیا.
خیال سے بہت لمبی تقریر ہو گئی ہے، اب اتنی کافی ہے۔